حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی، سپہ سالار، نیزہ باز، گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم، طبیب، یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے، تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی، اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل، دیکھو نا، وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شک، بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ۔ کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے؟ وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی، دیکھو ضروری نہیں ہوتا۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا، میں کو جیتے دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دے کہ بلے بلے؟ یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں، اتنی دیر تک معاملات بہتر ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے، کوئی مقصود نہیں، پٹے پہ بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی نہیں ٹائم ملتا، کیسے ہو، ٹائم ہی کوئی نہیں، بیمار ہونے کا نہیں ملتا۔ رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا، مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں، تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی، مسلسل میرے خیال ہے آج چوتھا پانچواں دن ہے میں سفر میں ہوں، روز کئی گھنٹے کا سفر، تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو۔ تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لے، میں کہو دے بھی تو ٹائم چاہیے نا، کوئی کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو
ٹائم بڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کو، ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو، میں بور ہو رہا ہوں. بھی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے. سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا سورج نکلتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. پیر شریف ہے، اگست کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ محرم کی 23. یہ بھی یاد رکھا کریں اسلامی تاریخ میں. یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. جس نے آج 23 محرم کو ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا. جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا. جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا. ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں. اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا. ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے، او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے. اب تو بات آگے نکل گئی. دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں. کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا، جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشی فرما دی. اگر کوئی کام میں عرض کروں جو کام ہم کرتے ہیں نا اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں. صحیح کر کے. میں ایک آفس میں تھا، دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا، تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلاں کاغذ آپ کا کم ہے، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلاں کاغذ آپ بنوائیں گے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے. کہنے لگے او خو آپ تو فلانے صاحب ہیں. میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا. صحیح پہنچ گئے آپ. وہ کہنے لگا اچھا آپ ہیں، آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا، مجھ سے سائن کرائے. کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں. میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا، پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا. میرے پاس 2 لوگ تھے، گاڑی بھی تھی، میں بھیجتا، یہ کاغذ آ بھی جاتا، علاقے میں بھی فون کرتا، مجھ سے محبت کی جاتی ہے، مجھے فارم جلدی مل جاتا. اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں. آپ پھیرے لگواتے ہیں، یہ لے آؤ وہ لے آؤ. آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے اگر آپ اپنی پہنچ سے کوئی حل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان عرض کروں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے. یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی؟ ایک تو دن عدت کے، پھر کاغذ بنوانے، تو پینشن جاری کرانا، بچوں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی. فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی مدد کے لیے نکلے، غریبوں کی خبرگیری کے لیے نکلے، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا. آپ توجہ کریں جی، بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے. تو کوئی بہترین عمل زندگی میں، کوئی کار خیر،
جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں. کوئی ایسا کام کر جائے, کوئی ایسا کام دیکھیں نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ میری طرف دیکھیں جی, تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام, کوئی اچھا عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا, اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا. اچھا جی, کتنی کو بڑی مسجد ہو, 2 کنال پہ 4 کنال پہ, تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی, فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا. کوئی کارنامہ زندگی میں, کوئی خیر کا کام, اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ ابھی میں بڑا چھوٹا ہوں, ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں, ابھی اور کچھ نہیں. نیکی کر گزرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو, اپنے بھائی سے مسکرا کے میلے لیا کرو, دوست احباب سے ہنس کے ملو, اسی سے برکت ہو جائے گی. بہترین عمل کوئی کار ہے نمایاں, اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے, کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی. کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے, حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے, مینا, مزدلفہ, عرفات, سعی, طواف, سب کے حضور نے فضائل بیان کیے. تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا, اس کی فضیلت نہیں سنائی. تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا, یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا, جب یہ نیکی بھی تلے گی, کچھ ریزلٹ قیامت میں نکلیں گے. عمل کر جائیں, یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا, لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا. وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے عمل. وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا, تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا, تو ہاتھ کانپ رہے تھے, لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا, درخت لگاتا ہے, ہاتھ کانپ رہے. تو محمود غزنوی قریب آئے, اچھا لگا, کہنے لگے, بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی, نہ پھل کھا سکیں گے, تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے, مسکرا پڑے, کہنے لگے, میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا, چلو میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا, کوئی مجھے خیر ملے گی, مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا. محمود بڑا خوش ہوا, انہوں نے نا ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی, بابا جی رکھ لو. تو بابا جی کہنے لگے, تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا, تو میں نے ابھی لگایا نہیں, پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے. رزلٹ تو ملتا ہے, پھل تو ملتا ہے, لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے, کوئی خیر کا بوٹا, کوئی اچھائی کا درخت, کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو, جب بابے نے کہا نا, تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا, تو مجھے تو مل بھی گیا ہے, تو محمود اور خوش ہو گئے, انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی. بابا کہنے لگا, محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت, لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل ہوتا ہے, میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے. اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی. شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں, کوئی اچھائی کا کام کر جائیں, کوئی بہتری ہو جائے, کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار ہیں. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, کر لوں, کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں, لڑائی نہ کرائیں. میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا, تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو
وہ اٹھ کے چلے گئے. تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے. میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا. اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے. ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا. تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر. تو وہ کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو. حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر. جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے ہو. تو بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں. کچھ بھی نہیں بگڑتا، بھائی بھائی ناراض ہونا. وہ ایک بھائی آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں؟ وہ چلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں تو پہلے نہیں پتا سی، میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے. وہ اور بیچارہ بگڑ گیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو کہا جائے وہ یار نہیں مجھے پتہ ہی نہیں، تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے، تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے. اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے نے، ان پر غور کرنا چاہیے. تو دو لوگوں کو قریب کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اچھے جذبات. ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی کٹھے رہنا ہے. قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں. لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں. کرایا کیا؟ صلح. حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو. زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے. ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے پوری 40 نہیں 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجد. جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار. جلدی سے کام کریں، جلدی سے کچھ شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں. ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپے کی، بھاگے دوڑے، کھائے پیے فارغ ہو گئے. اس سے نقص واقع ہوگا. آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میرے دوستو زندگی نا تیزی سے گزر رہی ہے. ہم مانتے نہیں، ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی. مانتے نہیں ہم، لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑھے.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਝੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ शक्लां याद ही नहीं रहीਆਂ। हम ना समझते हैं दूसरे के ख़त्म पे हैं, शायद हमारा पढ़ा ही नहीं जाना। दूसरों के जनाजे पे हैं तो बस इसी का जनाजा होना था, मेरा होना ही नहीं। थोड़ा सा ना सामान्य इबरत भी हासिल करें। लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 को मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी को तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करूं, एक टाइम पे बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है, बिल्कुल। मैंने देखा है कि बुजुर्ग अगर बीमार हो गए तो बच्चे एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि आज तू रहना है तो कल फिर मैं अस्पताल रहांगा। टाइम कोई नहीं है लोगों के पास, वक्त कोई नहीं। मैं जनाजों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं देर ना करो जी, मेहमान दूर दूर से आए हुए हैं, रोटी खा के वापस जाना है। नहीं ये पूछता कोई भी।